وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، دنیا میں ہر چیز یہ چلتی ہے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے مشیت کے مطابق، وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذُ، اور اللہ کی مشیت نافذ ہو کر رہنا ہے، لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، اور بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، فما شاء لهم کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو اس پر عام بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر گویا بندہ مجبور ہو گیا، ثواب اور گناہ کس چیز کا، جب بندے کی مشیت ہے ہی نہیں، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بندہ نماز پڑھے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں پڑھے گا، اللہ چاہیں گے تو روزہ رکھے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں رکھے گا، تو یہ تو بندہ مجبور ہو گیا۔ تو جو بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ مشیت عباد یہ مشیت رب کے تابع کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے بندے کو اختیار دیا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور ساتھ حکم دیا کہ نماز پڑھو، پڑھو گے تو تمہیں یہ دوں گا جنت، نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں جہنم دوں گا۔ اب یہ جو بندے کو دو اختیار دیے ہیں، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، یہ دونوں اختیار اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اللہ چاہیں کہ بندہ نہ پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اللہ چاہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، جی اللہ چاہے کہ بندہ نہ پڑھے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، اللہ چاہے پڑھیں تو بندہ نہ پڑھے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم مشیت کا معنی یہ سمجھتے ہیں، جبکہ مشیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ مشیت کا معنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو پڑھنے کا اختیار بھی دیا ہے اور نہ پڑھنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو مشیت تو اللہ کی ہے نا، پڑھتا ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے، نہیں پڑھتا تو بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے۔ وہ نہ چاہیں تو نہیں پڑھے گا، وہ نہ چاہیں تو نہیں پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مشیت عباد مشیت رب کے تابع ہے۔ اب ہم بول رہے ہیں تو اللہ چاہے تو بولتے ہیں نا، نہ چاہے تو نہیں بول سکتے، لیکن خاموش ہو جائے تو اللہ بلوا بھی سکتے ہیں، بولنا چاہیں اللہ چپ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن بولنا بھی اللہ کے اختیار سے ہے اور چپ رہنا بھی اللہ کے اختیار سے ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں دو اختیار دیے ہیں، یہ دونوں اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے، لیکن اختیار ہمیں دیا ہے، صحیح بولو گے تو یہ دوں گا، غلط بولو گے تو یہ دوں گا۔ تو یہ مشیت تو خدا کی ہے، لیکن مشیت عباد کا مشیت رب کے تابع ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، نہ، یہ معنی ہرگز اس کا نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مشیت عباد مشیت رب کے تابع ہے، یعنی اللہ چاہیں تو بندہ نیکی کرے، اللہ نہ چاہے تو گناہ کرے، تو بندے کا اختیار کیسے ہوا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو بندہ نکاح کرے، چاہے تو زنا کرے۔ نکاح کرنا چاہے گا حلال طریقے سے، اللہ اس کا طاقتیں دیں گے، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے گا، اللہ اس کو طاقت دے دیں گے، طاقت تو اللہ دیں گے۔ دارالعمل جو ہے اس پر جزا سزا جو ہونی ہے، تو اللہ ہی نے دونوں اختیار دیے نا۔ اللہ چاہے تو اس اختیار کو سلب کر سکتے ہیں، لیکن سلب نہیں کرتے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔